हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 32। पाठ का नाम है मुतालिया और आमुक्ता। मुतालिया और आमुक्ता। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, किताब का मुतालिया तालिब इल्म के वास्ते नहायत ज़रूरी काम है। किताब का मुतालिया तालिब इल्म के वास्ते नहायत ज़रूरी काम है, क्योंकि अपने सबक में जिस कदर गौर व फिक्र तुम खुद करते हो क्योंकि अपने सबक में जिस कदर गौर व फिक्र तुम खुद करते हो उससे तुम्हारे ज़हन की क़ुव्वत और असल उस्तादात बढ़ती है। उससे तुम्हारे ज़हन की क़ुव्वत और असली उस्तादात बढ़ती है। नंबर 2, अगर तुम अपनी तबीयत पर जोर न डालोगे और महज उस्ताद की तालीम पर तकिया करोगे, अगर तुम अपनी तबीयत पर जोर न डालोगे और महज उस्ताद की तालीम पर तकिया करोगे तो तुम्हारा हाल उन 5 बच्चों का सा होगा जो खुद पाँव चलना नहीं सीखते बल्कि दूसरों की गोद में लदे फिरते हैं। नंबर 3, बेशक इब्तिदा में तालिब इल्म को इस बात की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। इस बात की तरह ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए कि जो कुछ उस्ताद बताता और समझाता है उसको खूब गौर से सुने और हुर्फ व हुरूफ याद रखे और हुर्फ व हुरूफ की खूब गौर से सुने और हुर्फ व हुरूफ याद रखे। जो ज़ख़ीरा उस्ताद के तालीम से तुम्हारे हाफिज़े में जमा हो जाता है, उसको साथ ही साथ काम में लाना शुरू करो। नंबर 4, जो इल्म तुमको रोज़ बरोज़ हासिल होता है उसको काम में लाने का यही तरीका है कि अपने आइंदा सबक का मुताला किया करो, यानी उसे बग़ैर किसी की मदद से अपने आप पढ़ो। उस तौर से तुम्हारा इल्म बहुत जल्दी तरक्की पाएगा। अगर आज 2 है तो कल 4 हो जाएगा। नंबर 5, शायद शुरू में ये काम तुमको बहुत दुश्वार और नागवार मालूम हो,
لیکن خبردار گھبرانا مت، لیکن خبردار گھبرانا مت، ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر علم کرو، مگر ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجنے لگیں گی، اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجنے لگیں گی۔ نمبر 6، مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے، مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو ٹخنوں کے بل چلتے ہیں، جو ٹخنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشقت برابر جاری رکھتے ہیں، آخر اسے شے روز چست و چالاک بن جاتے ہیں، کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کو بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے۔ نمبر 7، مطالعہ کے یہ معنی نہیں کہ ایک دو بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، مطالعہ کا معنی نہیں کہ ایک دو بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا، باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار سے سبق سے دریافت کر لیں گے، ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے، اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی، اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسرے کے چبائے ہوئے لقمے کو منتظر مت رہو، بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ۔ نمبر 8، مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو۔ مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو، کیسی ہی خفیف بات ہو اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس انداز سے مطالعہ کرو گے
تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں۔ جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں۔ ان پر غور کرنے سے تمہارے برداشت تازہ اور پختہ ہو جائیں گے۔ ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ بعض باتیں تمہاری نظروں سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کو تم تھوڑا تأمل اور فکر سے سمجھ لو گے۔ بعض باتیں ایسی بھی پیش آئیں گی جو بالکل نہیں ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہاری قیاس میں آ جائیں گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کامیابی کے بعد تم خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں۔ اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں۔ ایسے مطالعہ کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ ایسے مطالعہ کے بعد تم سبق پڑھو گے جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ نمبر 9، مطالعہ کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تنہا جگہ میں بیٹھو۔ مطالعہ کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی غل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو۔ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو جس کے سبب سے تمہارا دھیان نہ بٹے۔ چلا کر پڑھنا یا گنگنانے کی عادت نہ ڈالو۔ بالکل ہمیشہ چپ چاپ مطالعہ کیا کرو تاکہ غور و فکر میں خلل نہ پڑے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے۔
کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے، یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہرے قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو، یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہر قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو۔ اگر کتاب کا مطالعہ سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کر دو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ اگر کتاب کے مطالعہ سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کرو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ فوراً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو مثلاً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو بازی کا مطالعہ کرو، تو ریاضی کا مطالعہ کرو، اس سے بھی تمہاری طبیعت سیر ہو جائے گی، اس سے بھی تمہاری طبیعت سیر ہو جائے گی۔ تو تاریخ و جغرافیہ دیکھو، اس سے بھی تمہاری طبیعت سیر ہو جائے گی۔ تو تاریخ یا جغرافیہ دیکھو، غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کے کام میں مصروف رکھو، غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کے کام میں مصروف رکھو۔ نمبر 10، جس طرح مطالعہ طالب علم کو ترقی کے زینے پر چڑھاتا ہے اور جس طرح مطالعہ طالب علم کی ترقی کے زینے پر چڑھاتا اور اس کے ذہن کی قوت بڑھاتا ہے، اس طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گن ہے۔ اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا مضر ہے۔ جس باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت و مشقت سے سیکھا ہے، جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دو گے تو افسوس ہے کہ تمہارے تمام محنت اور وقت ضائع کیا۔ آج اس قدر محنت و مشقت سے تم نے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے اس کو بھلا دو گے تو افسوس ہے کہ تمہاری تمام محنت اور وقت ضائع کیا۔ تیلی کے بیل کی مانند مت بنو، تیلی کے بیل کی مانند مت بنو، جس نے تمام دن سفر کیا اور پھر وہیں کا وہیں تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور وقت کو عوض میں حاصل کرتے ہو، تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور وقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو، اس کی خوب حفاظت رکھو۔ جو آج سبق پڑھ چکے ہو اس کو پھر دیکھ لو، اسی طرح ایک ہفتے کی خواندگی دوسرے ہفتے اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں دہراتے رہو۔ جو طالب علم اپنے کام میں اس طرح دل سے توجہ اور کوشش کرے گا تو امید ہے کہ عملی خزانے میں ایک کوڑی کا گھاٹا نہ ہونے پائے گا۔ دن
दिन दोगुना रात चौगुनी बढ़ता जाएगा। दिन दोगुना रात चौगुनी बढ़ता जाएगा और दिन उसको जगत सेठ बनाएगा।